السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کی اردو ٹیچر عشرت محی الدین BHS کلیگام امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے منشی پریم چند کی حالات زندگی اور ادبی کارناموں پر روشنی ڈالیں گے۔ منشی پریم چند کا اصلی نام دنپت رائے تھا۔ گھر میں ان کو نواب رائے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ادبی دنیا میں وہ منشی پریم چند کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ 31 جولائی 1880 میں بنارس کے گاؤں بانڈی پورہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم اس زمانے کے رواج کے مطابق اردو فارسی سے ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندی اور سنسکرت کی تعلیم بھی حاصل کی۔ 8 برس کے ہوئے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 14 برس کی عمر میں جب ان کے والد تبادلہ گورکھپور میں ہوا تو انہیں وہاں کے مشن اسکول میں 6ٹھی جماعت میں داخل کرا دیا گیا۔ اسی اسکول سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ مالی مشکلات کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم باقاعدہ طور پر مکمل نہ کر سکے اور اس اسکول میں استاد کی حیثیت سے ملازم ہو گئے۔ ملازمت کے دوران FA اور BA کے امتحان پاس کیے۔ 1902 میں وہ اعلیٰ آباد کے ٹریننگ کالج میں داخل ہوئے، جہاں سے انہوں نے انگریزی پڑھانے والے استاد کا امتحان پاس کیا۔ اس کالج میں پریم چند تقریباً 2 سال رہے۔ پریم چند نے اپنا پہلا ناول اسی جگہ لکھا۔ کہاں پہ؟ اعلیٰ آباد میں۔ وہ ایک اچھے افسانہ نگار کی حیثیت سے پہلے ہی مشہور ہو چکے تھے۔ 1905 میں ان کا تبادلہ کانپور میں ہوا۔ کانپور کے مقام کے دوران منشی پریم چند نے ادبی کام کی طرف خاص توجہ دی اور اس شہر کی زندگی اور ماحول نے پریم چند کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں اہم رول ادا کیا۔ اس زمانے میں ہندوستان کے لوگ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ منشی پریم چند کے دل میں بھی وطن کے لیے بڑی محبت تھی۔ اسی محبت کے زیر اثر انہوں نے اپنے افسانے ایک کی صورت میں شائع کی۔ اس کتاب کا نام، جو انہوں نے وطن پہ جو کتاب لکھی اس کتاب کا نام سوز وطن تھا اور نواب رائے مرزی نام سے شائع ہوئی۔ کانپور میں پریم چند 4 سال تک رہے۔ اس کے بعد ان کا تبادلہ گورکھپور میں ہوا۔ اس زمانے میں بازار حسن خاص طور سے مشہور ہے۔ آخر عمر میں اپنا ایک رسالہ ہنس جاری کیا جو بہت مقبول ہوا، لیکن صحت مستقل خراب رہنے لگی اور بیماری بڑھتی گئی۔ 1926 میں 56 برس کی عمر میں ان کی زندگی کا سفر ختم ہوا۔ یہ تھی پریم چند کی حالات زندگی۔ اب ہم ان کی ادبی خدمات پر کچھ روشنی ڈالیں گے۔ اردو افسانہ نگار کی ابتدا منشی پریم چند کے ہاتھوں ہوئی۔ اردو اور ہندی ادب منشی پریم چند کی عظمت
ہمیشہ باقی رہے گی، لیکن پریم چند نے پہلے اردو ہی میں لکھنا شروع کیا، بعد میں ہندی میں لکھا۔ یعنی کہ پہلے انہوں نے اردو میں لکھنا شروع کیا، اس کے بعد ہندی میں لکھا، لیکن اردو میں ہندی سے ان کے ناول، کہانیاں اور افسانے کہیں زیادہ ہیں، جو بعد میں ہندی میں اردو سے ترجمہ ہوئی۔ پریم چند نے عوام کی زندگی کو ادب کی روح بنایا۔ انہوں نے زندگی کی سچی تصویریں پیش کی، دیہاتی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور پریشانیوں کو انہوں نے اس خوبصورت اور پر اثر انداز میں پیش کیا کہ ان کی کہانیوں میں ہندوستان کا دل دھڑکتا محسوس ہونے لگا۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں انسان کی اچھائیوں اور برائیوں کی اس طرح پیش کیا کہ ادب اور زندگی ایک دوسرے کے گلے ملی۔ اس کے افسانوں کی تعداد 250 اور ناولوں کی تعداد 1 درجن سے زیادہ ہے۔ افسانوں کے مجموعوں میں پریم 25 زیادہ واردات اور ناولوں میں بازار حسن، چوگان ہستی، میدان عمل، گودان اور بیوہ بہت مشہور ہیں۔ ان کی زبان سادہ، شیرین اور پر اثر ہے، اور یہی طرز نگارش اس کی سب سے بڑی خوبصورتی بھی ہے اور خوبی بھی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ہم نے آج پریم چند کے بارے میں پڑھا، ان کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سب اچھی طرح سے ذہن نشین ہوا ہوگا۔ اگلی کلاس میں پھر اور کسی موضوع پہ پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔